جزاک اللہ خیرن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی سورہ مریم کی آیت 51 سے لے کر 65 تک 16 آیات ہیں، نسبتاً چھوٹی آیات ہیں، اور ایک رکوع بلکہ رکوع سے زیادہ ہے، 2 رکوع چھوٹے رکوع ہیں یہ، اور اس کے پہلے رکوع کے اختتام پر سجدہ تلاوت بھی ہے، تو ساتھی جو ہے اس پہ سجدہ تلاوت بھی کر لیں۔ اگر آپ درس و تدریس کے اندر ہیں تو اس میں اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بعد میں بھی کسی وقت سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں یہ قرآن مجید میں اس کا تسلسل کیا ہے، آئے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو آیت جو سورت تلاوت ہم جس کی ہم کر رہے ہیں اور جس سورت کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں سورت مریم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت مریم کے اندر اس کے مختلف مضامین ہیں، اور ایک جو پہلے 60 آیات یا 59 آیات ہیں وہ قصص الانبیاء پہ مشتمل ہے۔ تو آج جو ہم نے حصہ پڑھا، اس سے پہلے ہم زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان کے واقعات کو پیچھے اب تک پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ یہ جو سابقہ گزشتہ آیات گزری ہیں، پہلی 40 آیات، چونکہ یہ آیات جو عیسائیوں کے ان پیغمبروں سے متعلق ہیں جن کے اندر جن کو عیسائیت کے اندر بھی جو پیغمبر ہیں، اور تو اس حوالے سے ان کے عقائد بیان ہوئی ہیں، اور ان کے عقائد کے اندر جو تبدیلی آ چکی ہے اس کی جو ہے اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی تصحیح بھی ہوئی ہے، اور صحیح توحید کے عقائد جو ہے قرآن مجید میں یا اسلام کے اندر جو بیان ہوئے ہیں وہ اس مقام پہ بیان کیے گئے۔ تو یہ ایک مقام ہے کمپیریٹیو آپ سمجھ سکتے ہیں اسٹڈی کا، عیسائیت کا اور جو ہے وہ اسلام کے دونوں جو ہے وہ عقائد جان لینے کا۔ تو ہم نے اس جو ہے وہ جو خاص طور پر یہ مقام ہے، اس میں ایک جو پچھلے سبق کے ساتھ ایک کمپریہنسو تفصیلی ایک ضمیمہ بھی ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا ہے، اور کل وہ اپلوڈ بھی ہو گیا ہے، تو جن ساتھیوں کی ابھی تک ان کو موقع نہیں مل سکا وہ ضرور پڑھیں۔ یہ ایک مقام ہے جس میں آپ عیسائیت اور کے بنیادی عقائد ان کے کیا ہیں، اور وہ انہوں نے کس طریقے سے صحیح عقائد جو عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، ان کے اندر انہوں نے کیا کیا تحریفات کی ہیں، انحراف کس طریقے سے ہوئی۔ تو یہ جو ہے مقام ہے، اس لیے اس پہ کافی سارا وقت لگا کہ اس پہ جو ہے آپ کے لیے کمپیریٹیو اسٹڈی کا ایک جو ہے وہ چیپٹر اور ایک اضافی ضمیمہ بلکہ پوری جو آپ کہہ سکتے ہیں اسے پریزنٹیشن ہے وہ ساتھ اٹیچ کی گئی ہے۔ آج کے سبق کے اندر اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ جو امتیں آئی ہیں تو انہوں نے کس طریقے سے ان کے جو عظیم شخصیات تھیں ان کے کس طریقے کے ناخلف جانشین یہ ثابت ہوئے۔ آج انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 آیات ہیں، لیکن جو ہے 3-4 اس کے اندر جو ہے اس کے مباحث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یہ سورہ مریم کا ایک مستقل سلسلہ آپ کہہ لیں، ایک منفرد کہہ لیں آپ، منفرد جو ہے سلسلہ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس طرح کیا گیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس طریقے سے ان کو جو ہے یاد کیا گیا ہے کہ آپ تذکرہ کیجئے، آپ یاد کیجئے، ذکر کیجئے، آپ وذکر ذکر کیجئے اور ذکر کیجئے فی الکتاب موسیٰ، کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب ظاہر ہے پوری تفصیلات یہاں پہ نہیں ہیں صورت کے اندر، لیکن دیکھیں تذکیر کی بات کی گئی ہے، تذکیر کی، وذکر ذکر کیجئے، یعنی تفصیلات تو پہلے بھی ہم پڑھ بھی چکے ہیں، پہلے بھی آ بھی چکی ہیں،
لیکن یہاں پہ کچھ جو ہے وہ تذکیر ہے، تاکہ جو ہے وہ ذکر کیجیے ان کی کسی خصوصیات کا۔ انہو بے شک وہ، کانا تھا، مخلصاً چنا ہوا۔ اچھا دیکھیں، بہت ساری چیزوں کے اندر اگر گڑبڑ پڑی ہوئی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی خاص ایک چیز کو الگ کر دینا۔ بہت ساری چیزوں میں سے جو مکس ہوں، موجود ہوں، تو ان میں سے کسی ایک چیز کو الگ طور پہ وہ کر دینا، یہ خلاصہ ہے۔ تو جیسے بہت سے انسانوں میں سے ایک کو چن لینا، اس وجہ سے اس کا معنی پھر چنا ہوا بھی کیا گیا ہے، چنیدہ، چوزن بھی کیا گیا ہے جو ہے۔ تو بلا شبہ وہ چنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے الگ کر لیا تھا۔ یہ وہی لفظ ہے جو مخلص اور اخلاص، یہ اخلاص ہی مصدر ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چھانٹا ہوا، برگزیدہ، چنا ہوا، چوزن، سارے۔ وکانا، اور وہ تھا، رسول النبیہ، رسول نبی تھا وہ۔ دیکھیں، رسول بھی تھا اور پھر نبی بھی۔ اصل میں یہاں پہ جو لفظ جس پہ زور ہے وہ نبی ہے، تو رسولن مطلب ہے وہ رسول تھا، بھیجا ہوا، وہ بھیجا ہوا نبی تھا، لیکن یہ اس معنوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ، اس موقع ہے کہ رسول اور نبی اور صدیق کی یہ اصطلاحیں آئی ہیں اس سبق کے اندر، تو انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ان کو واضح کریں گے بعد میں، کہ جو ہے یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ رسول نبی تھا، بھیجا ہوا نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ، وَنَادَيْنَا، اور آواز دی، نون الف نا، ہم نے، ہو اس کو، اور ہم نے آواز دی اس کو، نادا جنادی، منادتن آواز دینا، من جانب تور، تور کی ایک جانب سے، اور کون سی جانب ہے؟ آگے جانب کا ذکر کیا گیا، الایمن، دائیں۔ اچھا، من جانب تور الایمن، اچھا جی سر، جانب کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے، طور پہاڑ ہے، ایمن جو ہے یہ جو ہے دائیں جانب، رائٹ سائڈ کے لیے جو ہے ایمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زمین، اسی سے پھر لفظ جو ہے زمین بھی نکلا ہے، دائیں طرف۔ اب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا ہم آگے جا کے اس کو وضاحت کریں گے، پہاڑ کی کوئی دائیں اور بائیں جانب نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو پہاڑ تو پہاڑ ہے، تو دیکھیں آپ جس بھی طرف کو آپ، یعنی پہاڑ کی دائیں اور بائیں جانب صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کی حیثیت، آپ کی پوزیشن متعین ہو جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو پھر کہیں گے کہ پہاڑ کے دائیں جانب، یہ پہاڑ کی جو دائیں جانب۔ اگر پہاڑ کے جو ہے کوئی اور حیثیت متعین نہ کی گئی ہو، کوئی ریفرنس پوائنٹ نہ ہو، تو پھر پہاڑ کی کوئی سمت جو ہے متعین نہیں ہو سکتی۔ یہ اس لیے اس کی تفصیل تھوڑی سی ابھی بعد میں تفسیر میں ہم جو کریں گے انشاءاللہ۔ وَقَرَّبْنَاهُ، قربا، جو قرب و، تقریباً، تقریب کا مطلب قربت ہوتا ہے، جو ہے وہ قربا مطلب قریب ہونا، قریب کرنا ہوتا ہے، اس کا قربا قریب ہونا ہوتا ہے، قربا تشدید کے ساتھ اگر ہو، جیسے یہاں پہ ہے قربا، تو ہوتا ہے قریب کرنا۔ قربناہو، اور قریب کیا ہم نے، ہو اس کو، نجیہ، نجیہ جو ہے یہ سرگوشی کے لیے کہتے ہیں، یا ہم کلام ہونے کے لیے، سرگوشی کے لیے، تو ہم نے اسے بات چیت کرنے کے لیے، ہم کلامی کے لیے اسے قریب کیا۔ اور یہ نجوہ سے ہے، آپ کو پتہ ہے نجوہ بھی ہم پڑھائی بھی آئے ہیں اس سے پہلے بھی۔ نجیہ جو ہے ایسے صفت مشبہ ہے نجوہ سے، جو ہے اسم فاعل کے معنی میں سرگوشی کرنے والے، یعنی سرگوشی کرنے والا، نجین ہے ہوتے ہوئے، یعنی اس کی حالت بتا رہے، سرگوشی کرنے والا ہوتے ہوئے، ہم کلام ہوتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَا، دیکھیں یہ پہلا جو ہے یہ وہبا ایک الگ لفظ ہے، اس سے پہلے ایک واو الگ جو ہے مغایرت کا، اینڈ کے لیے جو معنی دیتا ہے وہ لگایا گیا ہے، اور پھر یعنی واو اس لیے آیا ہے، ایک بات اوپر جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اب ایک انہیں کے مطلب ایک دوسری بات کی جا رہی ہے، یعنی ایک بات کو دوسری بات سے غیر کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو لفظ کو مغایرت جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی وہبا، اور جو ہے
وہبا عطا کرنا، ہم اس سے پہلے جو ہے دینا کے معنوں میں پڑھائے ہیں، اسی سے پھر لفظ ہوتا ہے اردو میں ہبا کرنا۔ اور وہبا وہبنا، اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو، اور ہم نے اسے دیا یا اس کو عطا کیا، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہو اس کے بھائی، اخاہو اخا بھائی ہو وہ اس کے بھائی، ہارون، ہارون کو نبی ایک نبی بنا کر، یعنی نبی بنا کر ہم نے اس کو عطا کیا، یعنی اس کو یہ بھی کہا کہ یہ بھی تمہارا بھائی، تمہارا ہارون علیہ السلام جو تمہارا بھائی ہے، یہ بھی تمہارا نبی ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارا معاون ہے، مددگار ہے، یعنی یہ بھی ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وذکر فی الکتاب اسماعیل، اب ان کا ایک تذکرہ آیا ہے، اور دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے، رسول نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے بلایا، قریب کیا اپنے، انہیں ہم کلام کیا، اور ان کے بھائی کو جو ہے وہ نبی بنایا، ان کے ساتھ دیا، یہ ایک بات ان کے بارے میں آئی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے بات آگے ہو گئی ہے، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وہی ہے بالکل، دیکھیں وہی ترجمہ ہے، ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، آسان ہے، انہو کانا، اب ہر ایک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہو کانا وہ کیا تھا، ہر پیغمبر کے بارے میں جو جہاں پہ آیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی خصوصیت بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ برگزیدہ پیغمبروں کے یہاں پہ ذکر ہے، تو ان کے جو ہے جو صفات ہیں، بڑی نمایاں ترین صفات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ انہو کانا بے شک وہ تھا، صادق الوعد، دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، صادق، سچا، والوعد وعدے کا سچا، وہ وعدے کا بہت سچا تھا، بہت ہی صادق جو ہے وہ صدیق تھا، وکانا اور تھا وہ رسول النبی، رسول نبی تھا، وہ بھی نبی مرسل تھا، بھیجا ہوا تھا، وہی ہے، یعنی اسی بات پہ زور ہے کہ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ رسول تھا، بلکہ یعنی بات یہ تھی کہ وہ نبی تھا جو بھیجا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنا کے بھیجا یہ وہ تھا، نبی مرسل، اس کا سب سے بہترین بہت اچھا ترجمہ ہے۔ وکانا اور وہ تھا، یامرو امر حکم دینا، اور یعنی وہ تھا حکم دیتا، یعنی وہ حکم دیتا تھا، اہلہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتا تھا، اہل جو ہے وہ کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں، گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، یا قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، شہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، سارے جو لوگ اہل ہو سکتے ہیں، یعنی جو کسی نہ کسی نسبت سے جڑے ہوں لوگ، وہ لوگ سارے کے سارے اہل ہو سکتے ہیں۔ بالصلاۃ، نماز کا حکم دیتا تھا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ دیکھیں یہ جو دو چیزیں ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر لازم رہی ہیں، بالکل ہی، تو اور یہ ایک بنیادی وہ چیز تھی جو تمام لوگوں، انبیاء علیہ السلام کے پیروں، ان کے فالوورز کے لیے لازمی چیز تھی، کہ یہ بنیادی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ایک تعلق جو نماز کی صورت کے اندر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے تم جو ہے وہ کوئی بھی جو بھی ایک خاص جو ہے وہ مقدار تھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا، یہ زکوٰۃ، تو یہ ہر تمام انبیاء علیہ السلام کی پیغمبروں کی شریعتوں کے اندر یہ چیز لازم رہی ہے۔ تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ بیٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ جو ہے وہی تھے، ان کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ تھی، اور لازم طور پہ آپ پھر جو ہے اپنے ان کے بارے میں آتا کہ گھر والوں کو اس کا بہت حکم دیتے تھے، اس کی جو ہے پابندی کراتے تھے۔ وکانا اور وہ تھے، وہ تھا، اب دونوں کہہ سکتے ہیں آپ، اگر آپ جیسے ہم رسپیکٹ اور عزت کا صیغہ استعمال کریں تو تھا، اور تھے ہوگا، ان دا رب ہی اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے ہاں وہ بہت تھے، کیا تھے، مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ بہت ہی پسندیدہ تھے، پسندیدہ انسان تھے اپنے رب کے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ جو مردیہ ہے، یہ رضا جو لفظ ہوتا ہے، رضا جسے ہم رضا کہتے ہیں، اسے اس مفعول ہے، یعنی وہ شخص جو پسند کیا گیا ہے، جو منظور نظر ہے، اور بڑی زبردست بات ہے کہ
مولانا امین سرسائی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ مرضیہ جہاں پہ آیا ہے، یہ ان کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ ایسی تعریف ہے کہ اس کے بعد تو ایک حرف کے اضافے کی بھی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، ایسا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا صحیح صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ ایسے شخص تھے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کہ اپنے پسندیدہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ایسے ٹھیک ٹھیک وہ تھے جیسے وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ یہ کم ایک یعنی مکمل کامل الحیا شخص تھے، اور جو ہے وہ، لیکن حیرت کی بات ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام کے بعد پھر چونکہ عربوں کے اندر جو ہے وہ نبی زیادہ نہیں آئے، اور اسحاق علیہ السلام کی جو ہے جو ذریت تھی اس سے زیادہ نبی آئے، تو انہوں نے یہ جو بنی اسرائیل تھے تو بنی اسرائیل نے اپنے سخت تعصب کی بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سارا جو ہے وہ چیزیں جو ان سے جڑی تھیں، جو ان سے نام جو ان سے منسوب تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے تبدیل کر دیے، حتیٰ کہ جو جو ذبح عظیم جسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ذبح جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرنا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے چھڑا دیا قربانی کا جو ہے وہ قربانی دے کر، تو اس کا جو مصداق ہے وہ بھی بدل دیا۔ یہ تھے تو اسماعیل علیہ السلام، لیکن یہودیوں نے پھر اس کو جو ہے اسحاق علیہ السلام کو اس کا جو ہے مصداق بنا دیا کہ نہیں جو ہے وہ تو جو ہے وہ، حالانکہ یہ تاریخ سے بالکل ثابت ہے کہ یہ حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ تو ان کی جو ہے وہ تعصب اور ان کا یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا تو پوری تاریخ کے اندر رہا ہے، تو انہوں نے ہر طریقے سے ان کے اثرات کو اور ان کے آثار کو مٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، لیکن کب ایسا ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود جس کا نام بلند کیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا ہو، تو پھر انہی کی نبی انہی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مبعوث فرمایا، اور پھر انہی کی ذریت جو ہے وہ بڑے نامور جو ہے ناموری حاصل کی اس طریقے سے انہوں نے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دے۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کی دہانی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کا تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ بندہ تھا، انسان تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیے یہاں سے جیسے میں نے کہا کہ پیغمبروں اور جو ہے عظیم جو شخصیات تھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہیں، ان کی سیرت و کردار کا تذکرہ ہے، اور اس میں اب جو ہے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا آ چکا ہے، بہت بڑے ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیکن تھے وہ، تو اس سلسلے کے، اس سلسلہ ذہب کے، یہ جو ہے سنہری سلسلہ ہے شخصیات ان کے کردار کا، اس میں سب سے نمایاں ترین جو شخصیت جو جن کو رکھا جا سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اپنی ذات کے اندر ہی جو ہے ایک انجمن اور ایک امت تھے، تو اب جو ہے دوسرے جو نامور ان کی ذریت کے اندر لوگ ہوئے ہیں، پھر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں پہلے آپ جو ہے جو گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ذریت میں سے تھے، اور ایک جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اور آپ کی شخصیت کی وضاحت کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر 3 لفظ استعمال ہوئی، مخلص، رسول اور نبی۔ تو دیکھیں یہ جو تھے مخلص کا معنی جیسے میں نے ابھی کہا کہ چنیدہ، چنا ہوا، چوزن شخص ہے، جس کا کسی خاص بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخلص جو ہے ہی ان کو ہی مخلص، حالانکہ اگر اخلاص کی بات ہو اور خالصتاً اللہ کے لیے جو ہے کام کرنا ہو اور دعوت دینا ہو اور انسانوں کو پیغام پہنچانا ہو، تو یہ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے جو بلا تخصیص کیا، لیکن یہ مخلص کا لفظ جو ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، جو ان کا ایک امتیازی وصف معلوم ہوتا ہے۔ تو اہل علم نے اس کے بارے میں کئی باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ
ان کی ایک خصوصیت یا چنیدہ ہونا ان کا اس بنا پہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو جو ہے وہ بعثتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. ایک بعثت ان کی تھی اہل مصر کی طرف. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پہلے آئے تو انہوں نے مصر والوں کو اور جو ہے فرعون کے دربار میں فرعون کو اور فرعون آل فرعون کو جو ہے وہ دعوت دی. تو ایک ان کی جو ہے بعثت، وہ ایک ان کی رسالت نبوت جو ہے الی اہل مصر تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری جو تھی ان کی جو ان کو جو ٹاسک تھا ان کا جو رسالت کا دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ نہ مانے مصر والے تو پھر بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا. یہ ان کے جو نبوت کے مناسب تھے ان میں سے یہ ایک منصب ان کو جو عطا کیا گیا، ان کی ایک ذمہ داری لگائی گئی. تو ایک طرح سے ان کی دوہری ذمہ داری تھی. اچھا، آپ یہ ایک موقع ہے بہت تفصیل کرنی ہے لیکن میں ذکر کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح دوہری بعثت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر اہل عرب، مشرکین اہل عرب کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا. لیکن آپ کو کافت الناس، کافت الناس تمام لوگوں کے لیے بھی، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا گیا. اسی لیے جب پہلے 8 سال جو ہے وہ پہلے مکہ کے 13 سال آپ اور پھر 8 سال جو ہے وہیں لوگوں کے لیے مکہ حجاز کے لوگوں کے اندر کام کرتے رہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے جو 8واں سال تھا وہاں آپ نے تمام دنیا کے بادشاہوں کو باہر خطوط لکھنا شروع کیے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دوسری بعثت تھی وہ اس سے متعلق ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یا ظاہر ہے جو ہے روم کی سلطنت ہے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود تبوک تشریف لے گئے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے بعد میں یہ اس کام کو لوگوں کے سپرد کیا کہ اس کام کو دنیا کے تمام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیا جائے جو یہاں پہ جن کو یہ پیغام پہنچا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بعثت تھی. تو اس حوالے سے یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی بھی اسی طرح کی ہے. دوسری موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ چنیدہ ہونا، اس لحاظ سے بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد اعزاز بخشا، اور وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام یا کسی دوسرے فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے. تو یہ بھی ان کا ایک چنیدہ ہونا اس میں شامل ہے. رسول دوسرا لفظ ہے، رسول کے معنی بھیجا ہوا، قاصد، پیغمبر، ایلچی، سفیر، یہ سب لفظ جو بولے جاتے ہیں. تو اللہ خاص طور پر جو ہے وہ ہم تذکرہ اس کا کر دیتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں اس کو کور کریں گے تفصیلاً، کہ نبی تو وہ شخص ہوتا ہے جو خبریں دینے والا ہوتا ہے، جو ہے وہ آخرت کی اور غیب کی اور آسمانوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دینے پہ مامور ہوتا ہے. لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ خصوصی اس سے بھی بڑھ کر کسی اہم مشن پہ ہوتا ہے. ایک تو دعوت کا مشن ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی آگے ایک مشن ہوتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن بھی تھا کہ ظاہر یہ آپ دعوت بھی لوگوں کو دیں اور اس پیغام کو جو آپ کے ذمے سپرد کیا گیا ہے اس کی اقامت بھی کریں، اس کو کھڑا بھی کریں، اس کو قائم بھی کریں. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول بنایا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب بھی دی گئی، شریعت بھی دی گئی اور ان کی اقامت کا بھی حکم دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات کا بھی. تو یہ خصوصی ٹاسک بھی تھے. تو جو خصوصی ٹاسک بھی ساتھ دیے جائیں تو اور بھی جو ہے فرق ہے. تو انشاءاللہ یہ بنیادی فرق ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ بعد میں کریں گے اضافی مواد کے حصے میں تفصیل سے. تیسرا لفظ ہے نبی. جیسے میں نے کہا خبر دینے والا، بلند عالی مقام مرتبہ شخص جو ہے جو نبی کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص قوم کی طرف جو ہے دعوت کے لیے بھیجا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی دعوت اور توحید کی دعوت اور آخرت سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو. تو یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں. تو ابھی جب اس میں آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طور کی دائیں جانب سے آواز دی. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ جب آپ مدین سے مصر جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ مصر سے جو ہے وہ مدین چلے گئے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ 8 سال جو ہے وہ رہے.
اور وہاں پہ آپ کی شادی ہوئی، اور واپس جب آ رہے تھے آپ مدین سے مصر آ رہے تھے، تو آپ اس راستے پہ تھے جو کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کے جنوب سے گزرتا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ کی جو ہے کہ نسبت سے یہ آپ کے مشرقی دامن مشرق کی طرف تھا یہ والا، اسی کو جو ہے دائیں جانب جو ہے جانب کہا گیا۔ جسے میں نے کہا کہ اگر پہاڑ کے ساتھ کوئی ریفرنس نہ ہو، کوئی حوالہ نہ ہو، تو ریفرنس پوائنٹ نہ ہو، تو پہاڑ کی کوئی دائیں اور بائیں جانب نہیں ہوتی۔ پہاڑ تو پہاڑ ہے، وہ تو ہر سمت میں ہے۔ تو اس کی اس وجہ سے اگر کسی شخص کی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کر دیا جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو واضح کر دیا گیا، تو پہاڑ ان کے دائیں جانب تھا، یعنی دائیں جانب سے وہ تھا۔ اس وجہ سے پھر ان کو آواز اس طرف سے آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ موجود ہے یہ اس کی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ تم ایک مقدس وادی کے اندر ہو اور اپنے جوتے اتار دو، اور آگے انشاءاللہ اگلی صورت کے اندر اس کی تفصیل آئے گی، صورت طٰہٰ کے اندر۔ اور یہ ایک میں تمہارا رب ہوں، اور یہ پھر ساری تفصیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست جو ہے شرف بخشا کلامی کا بغیر کسی واسطے کے۔ تو یہ بھی ان کی ایک ڈسٹنکشن اور ان کا امتیازی وصف ہے ان کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کے جو ہے خاص ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ بھی ہوا کہ یہ نبوت کے جو کام کرنے تھے اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر اور ان کا مددگار بنایا۔ اور ان کی یہ مدد جو ہے یہ کوئی رضاکارانہ نہیں تھی کہ تم اپنے بھائی کی مدد کو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور من اللہ، یعنی معمور اور مسئول، جن کو یعنی ایک ذمہ داری بھی دی گئی، اور جو اس کے بعد مسئول بھی ہوتے ہیں کہ ذمہ داری کو جو ہے وہ احتساب بھی ہوتا ہے کہ ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اس طریقے سے ان کی نبوت کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اور نبی کی حیثیت سے ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا۔ آپ تو رسول تھے، یعنی لیکن آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کو نبی بنا کر جو ہے بھیجا گیا، بطور وزیر، بطور ہیلپ کرنے کے، اور جو نبوت کے کام تھے ان میں شریک کار، اور اس کے لیے جو ہے یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا جو امتیازی وصف ہے کہ ہمیں کوئی پیغمبروں کی تاریخ کے اندر جو ہمیں معلوم ہے اس کے اندر ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی اور رسول کو بھی اس کے ساتھ اس کا کوئی مددگار نبی بنا کر بھیجا گیا ہو۔ اس حوالے سے بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ڈسٹنکشن ہے یہ۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور ان کا بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے زبردست الفاظ کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ یہ جیسے آپ کے علم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے جو ہے وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسری اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام سے بنو اسرائیل جو ہے وہ چلے، اور پھر بنو اسماعیل جو تھے وہ جہاں پہ اسی عرب پیننسلا کے اندر حجاز کے اندر چکے مکہ کے ارد گرد جو رہتے تھے، یہیں پہ ان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھی، اور قریش پھر اپنے آپ کو انہی سے جوڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور انہی کی ملت کے پیرو ہیں، تو یہ اس کے مدعی بھی تھے۔ تو یہاں پہ اس ذکر کا جو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ اس مقام پہ قرآن مجید میں، اس کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ دیکھو بنیادی قرآن کے جو مخاطبین تھے وہ تو یہ قریش مکہ تھے، انہیں بتایا گیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ چکا، اپنے آپ کو ان کے پیرو کہتے ہو اور اپنے آپ کو ان سے نسبت دیتے ہو، تو دیکھو ان کا پیغام تو یہ تھا، ان کا کردار تو یہ تھا، ان کی سیرت تو یہ تھی، لیکن تم کیا ہو؟ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں، یہ وہی پیغام ہے جو انہوں نے دیا تھا، جس کا آغاز انہوں نے وہاں سے کیا تھا، اور تم جو ہے تم تو اس کی سراسر مخالفت کر رہے ہو، اور جو قرآن ان پہ نازل ہو رہا ہے اس کی تو مخالفت کر رہے ہو۔ تو یہ تو سراسر وہی ملت ابراہیم اور اسماعیل ہے جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، لیکن تم ان کی مخالفت کر۔ ایک یہ مقصد تھا، اور دوسرا مقصد وہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو بھی جو ہے بتا دیا جائے کہ دیکھیں یہ بھی دوسری سمت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑی سے یہ نبوت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چلا ہے۔ تو ان کی ایک خاص جو وصف بیان ہوا ہے یہاں پہ، صادق الوعد، وعدے کا سچ اور پکا۔
تو یہ کون سا وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا؟ تو یہ ان کا وہ وعدہ تھا، اس کا ذکر اشارہ اس طرف ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے جانے سے متعلق السلام اسماعیل علیہ علیکم. السلام نے کیا تھا اپنے والد سے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ بے دھڑک جو ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کا آپ کو اشارہ دیا گیا ہے، آپ کو حکم دیا کہ آپ وہ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے. تو یہ آپ نے ایک وعدہ تھا، اور اس وعدے کی تکمیل کا عملی وقت جب آیا تو آپ نے بالکل آپ بلا جھجک کسی بغیر کسی جھجک کے اپنی گردن اپنے باپ کی چھری کے نیچے جو ہے وہ رکھ دی. اچھا یہ بات جو ہے نا کہنا بہت آسان ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ لیں کہ اطاعت اور یہ فرما برداری اور یہ جو ایثار ہے اور قربانی ہے، یہ جو ہے معمولی بات نہیں ہے. پوری انسانی تاریخ کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اس قربانی کی اور اس اطاعت کی اور اس وعدے کی جو ہے تکمیل کی. تو اس طریقے سے یہ وہ وعدہ تھا. یعنی ہم زبان سے بہت آسانی سے یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ اپنے باپ کی چھری کے نیچے جو ہے انہوں نے گردن اپنی لٹا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا بڑا عظیم مرتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے دیکھیں قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے. پھر اس کی یاد کے اندر باقی آنے والی دنیا کے لیے وہ رسم جو ہے انہوں نے جاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ اتنی ایسی رسم پسند آئی اللہ تعالیٰ کو، اطاعت اور قربانی اور وفا کی. اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ آئندہ قیامت تک آنے والے جو ایمان والے ہیں وہ ان کی اس قربانی اور اس وفا کی تجدید اور جو ہے وہ کرتے رہیں گے ہر سال. تو یہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے بارے میں جو فرمایا کہ وکان عند ربی ہی مرضیہ، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص تھا، محبوب شخص تھا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ منظور نظر تھا. تو یہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی عظیم جو ہے کردار کے طور پر ان کو پیش کیا ہے. بہت عظیم الفاظ جو ہے فرمائے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ شاید آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس، اور ذکر کیجیے کتاب ادریس علیہ السلام کا، انہ کان، بے شک وہ تھا، صدیق نبیہ، ایک نہایت سچا نبی. دیکھیں وہ انتہائی سچا نبی تھا جس نے اپنے صدق سے، یعنی اپنے عمل سے اور اپنے صدق سے، اپنے سچے پن کو جو اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے اور اپنے گفتار سے ثابت کیا. ورفعناہ اور اسے بلند کیا، ہم نے اسے بلند کیا، مکان علیہ، ایک اونچے مقام پر، ایک بالا تر مقام پر جو ہے ہم نے اسے بلند کیا. علیہ بھی اسی طرح کی جو ہے جیسے باقی آ رہے ہیں نبیہ اور علیہ، یہ بھی صفت مشبہ ہے، بہت اونچا اعلیٰ مقام جو ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں یہ جن کا ذکر ہو چکا ہے سارا، پہلے یحییٰ علیہ السلام کو اور زکریا علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور بعد ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا. اس سب لوگوں کا ذکر ہونے کے بعد فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. کیا ہوا ہے لوگوں پہ؟ انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر جو ہے انعام فرمایا. انعم جو انعامن، انعام کرنا اردو کی اصطلاح ہے. من النبیین، یہ نبیوں میں سے تھے. من ذریت آدم، یہ آدم کی ذریت میں سے تھے. بہت سادے الفاظ ہیں سارے کے سارے. وممن، اور ان میں سے تھے جو حملنا، جن کو ہم نے حملنا سوار کیا، ہاں جو ہے مع نوح، جو نوح کے ساتھ، ان میں سے کچھ نوح کے ساتھ تھے جو ہے وہ یہ جو ہے ان بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون تھے. وہ من ذریت ابراہیم، اور کچھ ذریت ابراہیم میں سے تھے. وہ اسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، اسرائیل ان کا لقب تھا، ان کی جو ذریت میں سے تھے. وہ ممن، اور ان میں سے تھے
ہدینا جن کو ہم نے ہدایت دی، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وجتبینا اور ہم نے اجتبا، مجتبا جو لفظ ہوتا ہے جو اردو کا چن لینا، اور ہم نے چن لیا، جو ہے اجتبا، یجتبی، اجتبان چن لینا اردو میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک بھی ہے، مجتبا چنا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تتلا جو ہے، یہ جو ورب ہے دیکھیں پیش سے شروع ہو رہا ہے تو یہ پیسے وائس ہے، تو جب تتلا تلاوتن سے، جب تلا یتلو تلاوتن، جب تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھ کر سنانا، یا جو ہے وہ ایسے پڑھنا کہ جو ہے وہ جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کو فالو کیا جائے، اس کے جو ہے ساتھ ساتھ چلا جائے، تو یہ جو ہے اور اس کے معنی پہ غور کیا جائے، یہ سارا اس کے تلاوت کے معنوں کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ان پر جب پڑھی جاتی ہیں، کیا چیز پڑھی جاتی ہیں؟ اب آیات ہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے آیات الرحمن، رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھیں رحمان کو پہلے بھی ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے صفاتی ناموں میں سے سب سے چوٹی کا نام جو ہے رحمان ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کو اگر جو ہے ریپلیس کر دیں اللہ تعالیٰ کے نام کو اگر اس نام سے، تو کوئی معنوں میں فرق نہیں پڑتے۔ یہ واحد نام ہے جس کو اللہ کے نام کے جو لفظ اللہ ہے اس کے نام کے ساتھ اس کو جو ہے ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر، تو خرو، خرو پہلے بھی ہم پڑھا ہے، خرو کو گر پڑتے ہیں، وہ خرا یخر خرن، گر پڑنا، اوپر سے نیچے گر پڑنا جو ہے، یہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جسمانی اگر انسان نیچے خود گر پڑے خود ہی سجدے کی حالت ہوتی ہے، یعنی اور مانوی بھی ہو سکتی ہے، مقصد انسان عاجزی طور پر تعظیم کرے وہ بھی ہے، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدن، آگے بتا دیے گئے کیسے گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، وہ بکین اور روتے ہوئے، بکا آپ کو پتہ ہے روتا ہے، یہ جو لفظ ہے سجدہ، یہ لفظ سجدہ تو آپ کو پتہ ہے سجدہ کرنا، اس سے پھر جو ہے جو فاعل ہوتا ہے ساجدن، سجدہ کرنے والا، ٹھیک ہے، ساجدن کی جمع جو ہے سجدن ہے، سجدہ کرنے والے، یہ اس کی جو ہے وہ جمع ہے، ساجدن کی جمع جو ہے جمع کثرت ہے، وہ یعنی سجدن سجدہ کرنے والے، یعنی اور ساتھ وہ بھی ہے تنوین بھی ہے، تو حالت بتا رہی ہے، یعنی سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ گر پڑتے ہیں، وہ بکیا، یہ اور رونے والے، یہ بکا ان سے، بکا جب کی بکان مطلب رونا ہوتا ہے، اور پھر باکن جو ہے اس سے رونے والا، ٹھیک ہے، باکن رونے والا اسم فاعل ہو گیا، اور باکن کی جمع پھر بکین، بالکل اسی طرح، یہ دیکھیں یہ دونوں لفظ سجدن و بکین، یہ ہیں فاعل ہیں، دونوں فاعل ہیں لیکن جمع کے ہیں، یعنی سجدہ ساجدن کی جمع ہے، اور بکیہ جو ہے باکن کی جمع ہے، جو ہے وہ دونوں سجدہ رونے والے ہوتے ہوئے حال بھی ہے ان کو بتا بھی رہا ہے کہ یہ جو ہے کیسے ان کی حالت کیا ہوتی ہے اس وقت۔ کوئی ساتھ ان کے ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ سب ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب پہلے حضرت جو ہے ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وذکر فی الکتاب ادریس، تو ادریس علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ ان میں مفسرین میں اختلاف بھی واقع ہوا ہے، کوئی انہیں بنی اسرائیل میں سے کہتا ہے، اور کوئی اکثر لوگوں کی زیادہ اکثریت کی رائے اس طرف ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں، اور یہ حضرت شیت علیہ السلام کے بعد جو نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے پیغمبر گزرے ہیں
ان سے یہ بات جو ان کے بعد گزرے ہیں، یہ لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔ اور لیکن ایک بات بہت واضح ہے یہاں پہ کہ جس اہتمام سے ان کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خطابات اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول تھے، اور ان کی زندگی کے اندر ایثار اور قربانی اور تبلیغ اور دعوت اور سرفروشی کے عظیم کارنامے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، کی زندگی کے اندر بھی تھے۔ تو انہیں صدیق نبی کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صدیق یہاں جو ہے وہ ان کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، سچے نبی، یعنی انہوں نے زندگی میں ان کو جو امتحانات پیش آئے دعوت کے میدان میں، رسالت میں، نبوت میں، کار نبوت میں، تو ہر امتحان میں اپنے آپ کو سچا کر دکھایا۔ اور یہی لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی چکے ہیں، انہوں نے بھی اوپر جو امتحان آئے تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سچ ثابت کیا۔ یہاں بھی اس مقام پر بھی ان کا ذکر جو ادریس علیہ السلام ان کے ساتھ آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، اور سورہ انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی ان کا ذکر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں کوئی چیز کامن ہے، کوئی مشابہت ہے، جس کی وجہ سے دونوں کو جو ہے صابرین کا رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ انبیاء میں ان کو جو ہے صابرین قرار دیا ہے۔ تو ان میں سے کوئی جو ہے وہ چیز اسی طرح کی کامن ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ بائبل میں ان کا ذکر جو ہے ادریس کے نام سے تو نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ کا نام ہنوک بتایا گیا ہے، تو موسٹ لائکلی جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا یہ ذکر ہے، لیکن جو ہے وہ بہت واضح نہیں ہے۔ اور البتہ جو ہے وہ جو یہودیوں کی کتاب ہے تلمود، اس کے اندر جو ہے وہ ان کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہو، لیکن وہاں سے ایک اور روایت بھی چل پڑی ہے جو پھر مسلمانوں کے اندر بھی، جو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلیات جو ہیں ہمارے مفسرین نے جب تفسیریں لکھی ہیں تو انہوں نے پھر بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی جو ہے وہ تعصب کے انہوں نے سارے کے سارے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنی تفاسیر میں بھی لکھ دی، جو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تفاسیر میں اور ان کی روایات کے اندر چیزیں آ رہی تھیں۔ تو تلمود کے اندر ذکر ہے کہ وہ آخر میں یعنی غائب ہو گئے، تو پھر یہاں سے اسرائیلیوں نے ان کے بارے میں جو ہے یہ پیغام یہ بات بنا لی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور پھر ہمارے مسلمانوں نے چونکہ تفاسیر میں اس کا ذکر کیا ہے، پھر مسلمانوں میں بھی یہ سلسلہ چل پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چونکہ تشریف لے گئے جو ہے وہ اس پہ معراج پہ، تو معراج پہ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ لیکن دراصل جو ہے یہ جو آسمان بلند مقام پہ اٹھا لیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو صبر اور آزمائشیں اور ثابت قدمی اس کے اوپر جو انہوں نے دکھائی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام عظیم بلند مرتبہ مقام عطا فرمایا، اور رسالت کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نام دیا ہے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے فائز کیا تھا۔ تو آسمان پر اٹھائے جانے کا جتنی روایات ہیں یہ اسرائیلیات میں سے ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ ان کے ہاں جو تذکرہ ہے، اس کا کوئی قرینہ اور کوئی دلیل اسلامی مستند اسلامی لٹریچر کے اندر موجود نہیں ہے کہ کوئی حدیث اور کوئی صحابہ کرام سے کوئی جو اثر کہ آپ کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ یہ جو سفر معراج میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کی ملاقات تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں سے جو ہے معراج میں ہوئی ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کیا ان تمام رسولوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھا لیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ تو باقی لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ خیال جو ہے کوئی اسلامی خیال نہیں ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل سے اور ان کی روایات بے بنیاد روایات سے آیا ہوا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا تھا آسمانوں کے اوپر۔ اب تمام مذکورہ انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ وصف بتایا گیا ہے
کہ یہ منعم علیہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ انعام کیا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی ہم پڑھا ہے، سورہ نساء کی 69 آیات کے اندر بھی ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یہ نبی ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین ہیں۔ ان میں سے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے، کہ جو جن پہ لوگوں کا ہوا ہے، اور یہ آدم کی اولاد سے تھے، نوح کی اولاد سے تھے، ابراہیم کی اولاد سے میں سے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی، اور انہوں نے یہ نفوس قدسیہ تھے، ان عظیم ان کی جو ہے وہ شخصیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی صفات سے جو ہے متصف فرمایا، اور اپنی عظیمت اور استقامت کے راستے میں یہ اپنا ایک عظیم جو مقام رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیوں فرمایا قرآن مجید میں؟ اس لیے کہ انسانوں کے لیے نمونے کے طور پہ ذکر فرمایا، کہ دیکھیں ان کے کردار و عمل کا اصل جوہر جو ہے وہ یہ تھا، کہ جو ہے وہ ان کا یہ کردار تھا۔ اور ان کی پھر خاص بات یہاں بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے، یعنی اپنی عظمتوں کا سارا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیتے۔ ایسے ایک عظیم کردار کے انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے جو ہے وہ اپنا سب کچھ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سجدے میں جو ہے وہ تذلل کی حالت کے اندر اور تضرع کی حالت کے اندر اور خشوع کی حالت کے اندر جو ہے گرا دیتے تھے، اور اسی کو اپنی معراج سمجھتے تھے۔ تو پھر اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے تو آیت سجدہ کے مضمون کو دیکھ دینے کے ساتھ ساتھ مناسب دعائیں پڑھنی چاہیے، جیسا وہاں پہ ذکر ہو ویسی دعائیں جو ہے۔ اور اگر جو ہے کچھ حدیث میں دعائیں مذکور بھی ہیں، ہم نے اس سے پہلے اس کو لکھی بھی ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو آپ اپنی زبان کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی زبان کے میں جو ہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا فخلف من بعدہم، فخلف، خلف اردو میں استعمال ہوتا ہے پیچھے لوگوں کے لیے، جانشینوں کے لیے۔ فخلف، پس پھر جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، ان عظیم شخصیات کے بعد، خلفن، دیکھیں خلفن، یہ اوپر والے خلف کا متضاد لفظ ہے، یہ جو ہے آپ کہہ لیں ایک متضاد ڈکشنری ہوتی ہے عربی کے اندر بھی، تو ناخلف اس کو جو ہے کہتے ہیں ناخلف، ان کے بعد پھر ان کے جانشین ہوئے ناخلف لوگ، اداؤ جنہوں نے ضائع کر دیا، ادا جدیو جو ہے انہوں نے ضائع کر دی، الصلاۃ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اچھا، یہ خلف جو لفظ ہے، خلف یخلف خلافتاً، جانشین ہونا، اگر یہ جو لام کی جزم کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے مطلب ہوتا ہے ناخلف، برے جانشین، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ لام کی زبر کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے نیک جانشین۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دیکھیں یہ وہ مقام ہے کہ اس پہ جو ہے زیر زبر کی پیش کی جو ہے جو تبدیلی ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ فرق کر دیتی معنی کے اندر، اور ادا جو ہے ضائع کرنا۔ واتبعوا الشہوات، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کیا شہوات کا، شہوات یعنی جو ہے خواہشات، یعنی بری خواہشات، ان کو شہوات کہتے ہیں۔ شہوانی جو ہے خواہش جو ہوتی ہے، جنس کی خواہش کو بھی شہوانی خواہش اس لیے کہا جاتا ہے۔ شہوتن کی جمع ہے شہوات، اردو میں دونوں استعمال، شہوتن شہوات دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف تو پس پھر ان قریب، یلقون، یلقون وہ ملیں گے، وہ ملاقات ہوگی ان کی، غین گمراہی سے، وہ عنقریب ملیں گے گمراہی کو، یعنی گمراہی سے پالا پڑے گا، گمراہی میں جا پٹکیں گے، یعنی ان کی سزا کے طور پر وہ۔ تو لکی اجل کا جو ہے لقاء ملاقات کو، اردو میں ملاقات کو لقاء کہتے ہیں۔ غین غوا سے ہے، مشتق ہے، گمراہی جو ہے، الغی جو ہے وہ گمراہی جو بہت ہی غلط اعتقادات کی بنیاد پہ جو قائم کی گئی ہو، تو غیہ اسی سے پھر جو ہے وہ مشتق لفظ کیا گیا غوا سے۔ اللہ مگر
سوائے کہ کچھ لوگوں کی ایکسیپشن ہے، یہ لوگ ایکسیپشن میں ہوں گے۔ کون سے؟ من تابا، جنہوں نے توبہ کی، و آمنا، اور ایمان لائے، و عمل صالحا، اور عمل کیے صالح، نیک عمل کیے، فاولئک، تو پس یہ لوگ ہوں گے، یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ یظلمون پیسے وائس ہے، پیش سے شروع ہو رہا ہے، ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا، شیئا کچھ بھی، ذرا بھی ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن، جو ہے وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، التی وعد الرحمن، جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے، عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے ان کو بالغیب، غیب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے نہیں باغ ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی میں ان کا وعدہ کیا، بن دیکھا ہے جو ہے۔ انہو، بے شک وہ ہے، کانا، انہو کانا، بے شک وہ ہے، وعدہ ماتیہ، وعدہ، اس کا وعدہ، ماتیہ، دیکھیں پورا ہونے والا، ماتیہ، دیکھیں یہ لفظ ہے آتا یا آتا یاتی، ہم ہر روز ہر پیج کے اوپر ہر سبق میں یہ لفظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، آنے، لے آنا، آنا، تو اسی سے پھر ماتیہ جو ہے لفظ مفعول بنا ہے، لازماً آنے والا، آ کر، آ کے رہنے والا یا پورا ہونے والا، اس معنوں میں آئے تو وہ لازمی آ کے رہے گا، پھر وہ لازمی پورا ہوگا، وہ جو وعدہ ہے۔ لا یسمعون فیہا، یعنی اس جنت کے اندر، لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے، فیہا، اس کے اندر، لغون، کوئی لغو بات، کوئی بری بات، بیہودہ بات، الا، مگر، سلامہ، بس سلام ہی سنیں گے، صرف سلامتی سلامتی سنیں گے وہ۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے وہاں پہ رزق ہے، ہوگا اس میں، ان فیہا، ان جنتوں میں، بکرۃ وعشیہ، اور صبح اور شام ان کے لیے، یہ جو ہے بکرہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دن کا اول کا حصہ صبح کے لیے، اور شیعہ جو ہے شام کے لیے، شام کا اس کے لیے پچھلا وقت جو ہے وہ۔ ان آیات کے کوئی صحیح ترجمہ پڑھ دیں۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ وہاں وہ خیر۔ کوئی بے ہودہ سوری بات نہ سوری سنیں گے، سوری میں جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے۔ ان کا رزق انہیں پہم فہم، صبح و شام ملتا رہے گا، بے جزاک اللہ شک۔ خیر۔ اب دیکھیے اس میں جو ہے وہ ناخلف لوگ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے عظیم ہستیاں بیان فرمائی ہیں، جن کا ذکر فرمایا ہے، ان کے بعد ان کے جو ناخلف جانشین ہیں ان کا ذکر ہے کہ جو ہے یہ کیسی عظیم ہستیاں تھیں، اور اس کے بعد پھر جو لوگ آئے تو جو ہے وہ کیسے ہو گئے۔ ایک وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ روتے تھے اور سجدہ کرتے ہوئے روتے تھے، اور ایک یہ ہیں کہ انہوں نے پھر اپنی جو ہے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ لیکن نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی سامنے حاضری، جو استحضار ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی کو بار بار تجدید کا موقع ملتا رہتا ہے، اور رکوع اور سجود اور قیام، اور دن میں کئی وقت جو ہے یہ انسان یہ کام کرتا ہے، اور بندے کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل سرمایہ تو یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی، اور یہ بندگی ہوگی تو انسان جو ہے وہ اپنے مقام کے اوپر رہے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا اپنے رب کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی وہ کام ان نالائق جانشینوں نے زندگی میں کیا کہ نماز جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ خارج ہوگی۔ دیکھیے نماز کا ترک کر دینا یا غفلت و بے پرواہی جو ہے ہر امت کے زوال و انحطاط کا پہلا قدم ہوگا، یہ پہلا قدم ہوگا۔ تو یہ بندھن ٹوٹتے ہی پھر آدمی جو ہے خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر دور ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر عملی تعلق سے گزر کر اس کا جو خیالی تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی نہیں رہتا، ایک وقت وہ بھی پھر آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال، اپنے گورنرز اور اپنے جو ایڈمنسٹریٹرز تھے، ان کو ہدایت نامہ جب لکھا تو اس میں لکھا کہ ان اہم امورکم عند الصلاۃ، لوگوں یہ جو تم جو گورنر تھے ان کو فرمایا
کہ تمہارے معاملات میں سب سے اہم ترین چیز میرے نزدیک نماز ہے. جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پر پابندی کی تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے ضائع کیا تو دیکھو جس نے نماز کو ضائع کر دیا پھر دوسرے معاملات دوسری چیزوں کو تو وہ اور زیادہ ضائع کرے گا پھر. تو یہ جو ہے وہ اہم چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کا جو ہے لازمی کہا کہ یہ لازمی چیز ہے کہ تم جو ہے وہ یہ لازم تھا کہ سارے کے سارے گورنر جو ہیں وہ نماز کی میں اول وقت کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوں. اور ایک اور قابل توجہ بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ ضائع کر دی، بلکہ فرمایا کہ نماز ضائع کر دی. حالانکہ اس سے پہلے جو نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جو انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے تھے ان کے اندر بھی ان کی بھی نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا. یہاں پہ صرف نماز کا ذکر آیا تو دیکھیں فرمایا کہ نماز کو ضائع کر دیا، اور یعنی جو جگہ سلاٹ تھی جو سلاٹ تھی جو زکوٰۃ کی وہاں پہ فرمایا اور پھر شہوات کے پیچھے پڑ گئے. ٹھیک ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں دونوں چیزیں شامل ہیں، نماز اور زکوٰۃ. تو یہ جو اسلوب میں تبدیلی آئی ہے یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ زکوٰۃ اور انفاق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ جو ہے خرچ نہ کرنا یعنی جو انفاق میں جو رکاوٹ ہے یہ اصل میں اتباع شہوات کا نتیجہ ہے. یعنی انسان شہوات کا غلام بننے والا شخص جو ہے رائے خدا میں پھر خرچ کرنے کی استعداد اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے، اسے نہیں رہتی. گویا ترک زکوٰۃ کا ذکر نہ کر کے اس کے اصل سبب کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ دیکھو انہوں نے نماز کو ترک کر دیا اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے زکوٰۃ کو بھی ترک کر دیا، لیکن کس طریقے سے؟ اس طرح کہ وہ شہوات میں پڑ گئے، اور شہوات میں پڑ جانے والا شخص پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں جو ہے وہ نہیں کرتا. یہ بات جو ہے ایک بہت عمدہ نقطہ ہے جو بیان کیا گیا ہے یہاں پہ جو ہے اس مقام کے اوپر. ہم یہاں پہ اسی پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. اس میں 2-3 آیات اس کے ساتھ اور ہیں لیکن وہ جو ہے مضمون کے اختتام کی طرف جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا گیا ہے. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں دی گئی ہیں، آپ اس کا ترجمہ یہاں سے جو ہے وہ 2-3 آیات کا جو ہے وہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. اگر کوئی سوال ہے تو ساتھی جو ہے نا سوال کر سکتے ہیں.